یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میری عبادت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا۔ آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں، سروے کیجئے، یہ جو مالی یہاں ہمارے کام کر رہے ہیں ان میں آپ کو جوان کتنے بندے نظر آئیں گے؟ جوان ہو سکتا ہے کوئی ہو گنتی کے تعداد میں 2 4 5، باقی سارے بزرگ کیوں اس وقت آگے یہ محنت کر رہے ہیں؟ ایک ایک مالی کو پکڑیے گا، اس سے پوچھیے گا پیارے بزرگوں اس عمر میں آپ کیوں محنت پر لگے ہوئے ہیں؟ جائیں گھر آرام کریں جا کے۔ اس کے پیچھے ہسٹری میں، سٹوری میں، گھر کی بات میں وہ یہی کہے گا کہ میری ابھی بیٹی جوان ہے، میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ کہے گا میرا بیٹا کماتا نہیں ہے، میرا بیٹا نالائق ہے، وہ کماتا نہیں ہے، مجھے اس وقت کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ وقت ہے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں مزدوری پہ لگے ہوئے جتنے افراد ہیں، یہ بڑھاپے میں باپ کو کیا بنی ہوئی ہے کہ وہ یہ چھابڑے اٹھا کے، اینٹیں اٹھا کے، سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے دوسری تیسری منزل پر لے کے جا رہا ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی بیچارے کی، پھر بھی لگا ہوا ہے محنت کرنے پہ۔ کیوں؟ صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر۔ جن کی پینشن لگی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے ان کو آتی ہے، پھر بھی یہاں سیکورٹی کر رہے ہیں وہ۔ یہ جتنے سیکورٹی گارڈ ہیں ہمارے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں دن کو، ہم اپنے گھروں میں اے سی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے رات کو یہاں باہر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان بزرگ بوڑھے ان سے جا کے پوچھو کیوں لگے ہوئے ہو یار؟ وہ کہیں گے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے اب وقت ہے پیارے بھائیوں، جن کے والد زندہ ہیں وہ بھی، اور جن کی والدہ زندہ ہیں وہ بھی، اور جن کے دونوں زندہ ہیں ان کے لیے تو سبحان اللہ موقع ہے، خدمت کریں، کسی ایک کا ساتھ مت دیں۔ کئی دفعہ اولاد ہوتی ہے باپ کا ساتھ دینا شروع ہوتی ہے، کئی دفعہ ماں کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہوں اولاد کو چاہیے دونوں کے ساتھ چلے، محبت سے رہے۔ بندے کا باپ فوت ہو گیا، میں شروع میں باپ کی محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ جب باپ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد اس کو کمی محسوس ہوئی اپنے والد کی، تب اس نے یہ لکھا، غور سے سنیے گا۔ جن جن کے والد زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوا ہے محنت کرتے، کام پہ آتے جاتے ہوئے، وہ بھی اپنے سارے حالات کو سامنے رکھیں۔ یہ شخص کہتا ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جان سے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز رکھتا تھا۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی مجھے چومتے ہوئے جھجکتا تھا۔ وہ آشنا رہا ہر دم میرے ہر کرب و بلا سے، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا۔ ماں رو لیتی ہے، باپ آنسو نہیں نکالتا اپنی اولاد کے سامنے، اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتا باپ۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ وہ لوٹتا تھا کہیں رات کو دیر سے، کیونکہ دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا۔ سارا دن محنت کرتا ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ گیلے پھر بھی تھے مجھے ایسے چاکے داماں سے، پھر بھی میں گیلے کرتا رہا، میرا باپ یہ نہیں ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے چھوڑا کیا ہے، کیا کیا آپ نے میرے لیے۔ یہ بچے تانے دیتے ہوئے حیا نہیں کرتے۔ آگے لکھتے ہیں پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سارے ہی خرید لاتا تھا۔ باپ ہے اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود سوٹ پرانا۔ میں نے ایک بار سفر کیا ایک ڈرائیور کے ساتھ، پتوں کی جانا تھا، وہاں ایک محفل تھی، جب واپس اترے تو گاڑی میں سے وہ ڈرائیور باہر نکلا، گاڑی اس کی اپنی ہے، میں کرائے پہ لے کر گیا ہوں، گاڑی اپنی، گاڑی میں سے نکلا ہے، میں نے اس کا جوتا دیکھا، یقین جانے اس کا جوتا ٹوٹا ہوا۔ میں نے کہا اتنا ٹوٹا ہوا جوتا؟ وہ کہنے لگا میرے بچوں کے
سکول کی فیس پوری نہیں ہوتی، میں ان کی فیس پوری کرنے کے لیے اپنی قربانی دیتا ہوں، جوتا نیا نہیں لیتا، جو 400-500 میں نے جوتے پہ لگانا ہے اپنے بچوں کی فیس دے دیتا ہوں۔ یہ سچا واقعہ ہے، میرا حقیقی واقعہ ہے جو باپ نے مجھے سنایا۔ کہتے ہیں پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سارے ہی خرید لاتا تھا۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا، بچہ سویا ہوا ہو، باپ اوپر سے آئے، وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ نہ ماں کم ہوتی ہے نہ باپ کم ہوتا ہے پیارے بھائیو۔ جن کے والدین زندہ ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سارے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کی حفاظت فرمائے، خدمت کر لیں، ناراضگی ہے جا کے معافی مانگ لیں۔ اور میں نے شروع میں بتا دیا جو والدین کے لیے دعائیں کرے گا، خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں، مال میں ہمیشہ برکت عطا فرما دے گا۔